Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 6 ईयर 3 सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी एंड द यूनिट नंबर 3 एंड टॉपिक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। इससे पहले जो 2 यूनिट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या है, और इसके क्या एडवांटेज है। एपिडेमियोलॉजी में एज अ नर्स हम इसको क्यों पढ़ते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। सो आज के इस लेक्चर में हम ये ऑब्जेक्टिव जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वी विल डिफाइन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। सबसे पहले हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की डिफिनेशन करेंगे। वी विल डिफाइन के व्हाट इज़ अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। वी विल आल्सो डिफाइन द होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसको ट्रेड मॉडल भी कहते हैं। We will identify the concept of epidemiology and disease with the help of epidemiological trade। ठीक है, हम जो है मतलब डिजीज़ क्या है इसकी कॉन्सेप्ट, और अकॉर्डिंग टू एपिडेमियोलॉजिस्ट के डिजीज़ क्या है इसकी कॉन्सेप्ट जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। वी विल आइडेंटिफाई एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच इन कम्युनिटी। जो कम्युनिटी में एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है, किस तरह हम जो है कम्युनिटी को अप्रोच कर सकते हैं एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, तो हम उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे आज। देख अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, दिस इज़ रिलेटेड टू एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, सो एपिडेमियोलॉजी एक अलग फील्ड है, और जो एपिडेमियोलॉजी जो लोग करते हैं उसको एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन नर्सिंग में हम उसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने पहले कहा था कि नर्सिंग की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल जो आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट है। ठीक है, नर्स के पास एपिडेमियोलॉजी के बारे में नर्स के पास नॉलेज हो, नर्स के पास बायोस्टैटिस्टिक की नॉलेज हो, नर्स के पास बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज हो, नर्स के पास माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज हो, कल्चर की नॉलेज हो, एथिकल जो बैकग्राउंड से उसकी नॉलेज हो। ठीक है, तो मल्टीपल डिजीज़ फार्माकोलॉजी, तो मल्टीपल जो डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो उससे हम, क्योंकि नर्स जो है उसके अगर हम इंटरेक्शन की बात करें, तो वो उसके इंटरेक्शन जितनी भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे उसका रिलेशन किसी भी रिलीजियस से हो, किसी भी कल्चर से हो, किसी भी कास्ट और रेस और कस्टम से हो, लेकिन उसके साथ नर्स की इंटरेक्शन आते हैं। बाकी अगर डिसिप्लिन देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, लेकिन नर्सिंग में देयर इज़ नो लिमिटेशन। सो देयरफॉर नर्स के पास हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो एपिडेमियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज एपिडेमियोलॉजी, जिस तरह हमने कहा था कि 3 वर्ड से बने हैं कि एपी मीन अपॉन, डेमो मीन्स पीपल, लॉजिस मीन स्टडीज, यानी मीन स्टडीज अपॉन द पीपल, लोगों के ऊपर स्टडी करना है कि हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर डिजीजेस आकर। ठीक है, तो मतलब नर्स जब भी डील करते हैं ना, तो डिजीज और पेशेंट की जो है उसके साथ डील करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज है ये कहाँ पे ज़्यादा है, क्यों आता है, किस टाइम में ज़्यादा होते हैं, कौन से पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, उसके रेस्पेक्टर क्या है, उसकी काजेस क्या है। सो द नर्स आर सपोज टू नो अबाउट दीज each and everything. So that's why the nurse are supposed to has a lot of knowledge regarding the epidemiology as well. So now we will discuss the epidemiological trend. देख epidemiological trend जो है ना, इसको हमने सेकंड यूनिट्स में, इवन कि हमने फर्स्ट यूनिट में बिल्कुल डिटेल से हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये बार बार आकर देखा जाए तो रिपीटिशन आ रही है इसकी, मतलब ये जो मॉडल था कि एपिडेमियोलॉजिकल थ्रेट जिसमें होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट, मतलब कि द डिजीज आकर, when the interaction occur among these three things means host, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि जो यूनिट नंबर 3 है उसमें अगेन जो है उससे स्टार्ट की गई है। सो वी आर helpless, we will have to study these again। चलो जिस स्टूडेंट्स के अगर फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स में
एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट के बारे में अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इन ट्रेडिशनल मॉडल है ये, और आउटडेटेड मॉडल है क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है। अब द इन्फेक्शन डिजीज काजेशन के, कि इन्फेक्शन डिजीज किस तरह काज होते हैं, नून इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, और उसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड कहते हैं। तो एक तो ये है कि दिस इज अ ट्रेडिशनल मॉडल है, और दूसरा है कि आउटडेटेड है, यानी बहुत ज़्यादा पुराना है, और ये इन्फेक्शन डिजीज के बारे में ज़्यादा आपको बता देते हैं कि मतलब एक डिजीज किस तरह काज होते हैं। द ट्रेड कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये जो है तीन चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं कि एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट जब ये आपस में इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो इसकी वजह से जो है डिजीज काज होते हैं। इन वेज होस्ट एजेंट आर ब्रॉट टुगेदर काजिंग अ डिजीज टू अकर इन द होस्ट। ठीक है, जब ये सारे जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो होस्ट को डिजीज काज कर सकते हैं। दूसरा है कि वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर an organism which transmit infection by conveying the pathogen from the one host to another without causing disease itself may be the fault of the infection process। देख, वेक्टर हर उस ऑर्गेनिज्म, हर उस चीज को कहते हैं जब एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसको एक डिजीज है, फॉर एग्जांपल उसको मलेरिया है, ठीक है, तो एक मॉस्किटोज है। वो क्या करते हैं कि आकर इस के जो इंडिविजुअल हैं उसको वो मतलब वो बाइट करते हैं, ठीक है, और इससे वो जो ब्लड है वो ले लेते हैं। फिर जब ये जाते हैं यहाँ पे एक दूसरा मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा इंडिविजुअल है जो हेल्थी है, तो ये यहाँ से जो है ना ये जो जरासीम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकर आते हैं इस इंडिविजुअल में और ये काज करते हैं। लेकिन खुद उस वेक्टर को, खुद इसे जो मॉस्किटो से जो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में लेकर जाते हैं, उसको खुद डिजीज नहीं होता। ठीक है, सो वेक्टर आप कह सकते हैं कि दिस इज द एक थर्ड पार्टी है बिटवीन टू इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल हेल्थी है, एक इंडिविजुअल जो है दिस इज एल, फ्रॉम द एल इंडिविजुअल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर जाते हैं हेल्थी इंडिविजुअल में, और इसी तरह वो डिजीज को काज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको मलेरिया की एग्जांपल दे दी। तो उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। So this is a classical example of the vector. Vector क्या है कि this is Anopheles mosquitoes, as the mosquitoes ingest blood from an infected host and pick up the parasite Plasmodium after being stored in the salivary glands and then injected into the next human upon which the mosquitoes feed. The Plasmodium can cause malaria in the infected human. So thus the Anopheles mosquito saw as a vector for malaria। देख यहाँ पे देख, एक इंडिविजुअल है जो ऑलरेडी मलेरिया के साथ है, एक मॉस्किटोज है, दिस इज अ फीमेल मॉस्किटोज, एनोपोलिस इसका नाम है। वो क्या करते हैं कि जो मलेरिया के साथ जो पेशेंट है उसकी ब्लड को वो इंजेस्ट करते हैं। जब वो इंजेस्ट करते हैं तो वो अपनी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें वो सेव करते हैं। लेकिन जब फिर ये जाकर दूसरे इंडिविजुअल को, जब ये मतलब एक ऐसे इंडिविजुअल जो हेल्थी इंडिविजुअल हो, उसको क्या करते हैं, वही प्लाज्मोडियम उसको फीड करते हैं, मतलब उसको जैसे वाइट करते हैं तो उसकी ब्लड में उसको फीड करते हैं और उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं मलेरिया की। सो ये जो इनोफिलिस है उसको तो खुद नहीं होता, लेकिन ये एज वेक्टर काम करते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड मॉडल जो है दिस इज अ ट्रांसमिशन occur when the agent leaves its reservoir host through a portal of exit is conveyed by a mode of transmission to enter in a private portal of the entry to infect a susceptible host। Transmission may be direct or indirect। ये फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और उस हम बात कर रहे हैं चलो चेस्ट इन्फेक्शन की, अगर या ट्यूबरकुलोसिस की हम बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल है जो ट्यूबरकुलोसिस के साथ है, ठीक है, तो इसके जो इंडिविजुअल हैं उसके अंदर आप जो ट्यूबरकुलोसिस की जो एजेंट है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम वो मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टर ऑफ
یہ ریزرور ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریزروائر ہیں فار دا جو مائکو بیکٹیریم کے لیے. آپ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پورٹل آف ایگزیٹ کہ یہ مائکو بیکٹیریم جو انفیکٹڈ ایجنٹ ہے، انفیکٹڈ انڈیویجول ہے، اس سے کس طرح ایگزیکٹ ہوتا ہے. آیا وہ تھرو موتھ، تھرو نوز، یا تھرو بلڈ، یا تھرو باڈی فلوئڈ، کس طرح وہ ایگزیکٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ٹیوبرکلوسس کی بات کر رہے ہیں، سو دس از یو کین سے کہ ایئر بورن ڈیزیز ہے، تو یہ جو ہے جو ایئر وے ہے اس کے تھرو یہ ایگزیکٹ ہوتے ہیں. تو دس از کارڈ پورٹل آف ایگزیکٹ. پھر یہ کنوے ہوتے ہیں اینڈ موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے. سو دا موڈ آف ٹرانسمیشن آئے دیٹ دس ڈائریکٹ ٹرانسمیشن ہے یا انڈائریکٹ ٹرانسمیشن ہے. ٹھیک ہے، سو یو کین سے کہ دس از ڈائریکٹلی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن. اگر آپ اس کی قریب ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اس سے ڈائریکٹلی آپ کو ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. ایئر جو ہے دس از یو کین سے کہ دس از اے چینل فار ٹرانسفرنگ دا ڈیزیز. ٹھیک ہے، تو ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی بات کریں گے. اس کے بعد جو ہے انٹری آف دا اپروپریٹ پورٹل آف انٹری، مطلب جو دوسرا انڈیویجول یہاں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ کس طرح انٹر ہوں گے. آیا وہ جو ہے مطلب اسکین کے تھرو، بلڈ کے تھرو، کس طرح وہ انٹر ہوں گے. تو اگین دا انٹری ویل بی ایئر وے. ٹھیک ہے، ایئر وے کے تھرو اس کو انٹر ہوں گے. کس کو؟ ٹو انفیکٹ ا سسپٹیبل ہوسٹ. ٹھیک ہے، سسپٹیبل ہوسٹ کون ہے؟ جو اس انڈیویجول کے قریب ہے، جو اس کو ایکسپوز ہے. سو دس ایکسپوز پرسن از اے سسپٹیبل ہوسٹ. تو سمپلی یہ جو پروسیس ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ پورٹل آف ایگزیکٹ. پھر کیا ہے؟ موڈ آف ٹرانسمیشن کا ادھر یہ اٹ ول بی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. اور پھر کیا ہے؟ انٹری، پورٹل آف انٹری. اور سسپٹیبل ہوسٹ، سسپٹیبل ہوسٹ میں نے کہا کہ وہ ہوسٹ جو ایکسپوز ہو اس ڈیزیز کو. تو دس از ٹوٹل جو پروسیس ہے ایپیڈیمیولوجیکل ٹریٹ جو آپ کو بتا رہے ہیں. سو دس از اباؤٹ ایٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں ایپیڈیمیولوجیکل ٹریٹ کی اس میں ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہوں گے، ہوسٹ ہوں گے، اور انوائرمنٹ ہوگی. دیکھ ان دونوں کی یہ جو آپ شو کر رہے ہیں نا، یہ جو لکیر آپ کو شو کر رہی ہے، تو مطلب ان دونوں کے بیچ بھی انٹریکشن ہے. انوائرمنٹ اور ہوسٹ کے بیچ بھی انٹریکشن ہے، ہوسٹ اور ایجنٹ کے بیچ بھی انٹریکشن ہے، اور ایجنٹ اور ہوسٹ. مطلب دس از دا انٹریکشن امونگس ہوسٹ، ایجنٹ اینڈ انوائرمنٹ. اگر یہ انٹریکشن ہو سو دین دا ڈیزیز ول بی اکر. دیکھ اب ہم بات کریں گے ایک ایک چیز کو، ہم کہ ایجنٹ ہے کیا. ٹھیک ہے، ہوسٹ کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے. سو فرسٹ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا ایجنٹ. ایجنٹ از any substance یا anything, it may be living or non-living, a force. جو بھی چیز ہے، یا فار ایگزامپل intangible, the excessive pressures or relative lack of which may initiate or جو ہے ایون سمپلی یو کین سے کہ ہر وہ چیز جو ڈیزیز کاز کر سکتے ہوں اس کو ہم ایجنٹ کہیں گے، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہو، چاہے وہ نان لیونگ تھنگ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں، اگر ڈیزیز کازیشن میں وہ ہیلپ کروا سکتے ہیں، اگر اس کی پروسیس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو ایجنٹ کہیں گے، چاہے وہ لیونگ ہو، چاہے نان لیونگ ہو، چاہے وہ فورس ہو. فار ایگزامپل بیڈ سور کیا ہے؟ بیڈ سور پریکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں نا، تو یہ پریکشن جو ہے، یہ فورس جو ہے، دس از اے ایجنٹ. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں لیونگ کی، بیکٹیریا کیا ہے؟ لیونگ تھنگ ہے، مائکرو آرگینزم سے جو ڈیزیز ہوتے ہیں. اگر ہم نان لیونگ تھنگ کی بات کریں، اگر بہت زیادہ نوائز ہے، اگر کوئی کیمیکل ہے، سن لائٹ ہے، ایکس رے کو ایکسپوز ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، ڈسٹ ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیز آر کیمیکل. ٹھیک ہے، ایسڈ ہے، تو یہ بھی کاز کر سکتے ہیں ڈیزیز. سو دیز آر نان لیونگ تھنگ. مطلب ہر وہ سبسٹانس، چاہے لیونگ ہو، چاہے نان لیونگ ہو، چاہے فورسیبل ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو ڈیزیز کو کاز کر سکتے ہوں اس کو ہم ایجنٹ کہیں گے. اب ڈیزیز ایجنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھ ہمارے اس کے ٹائپ ہے، کیمیکل ایجنٹ ہے، فزیکل ایجنٹ ہے، میکینیکل ہے، بایولوجیکل ہے. تو کیمیکل کی اگر ہم بات کریں تو ایئر پالوشن جو ہوتے ہیں، یا ٹاکسک جو ہے، یا ویسٹ جو ہے، ٹھیک ہے، پیسٹیسائڈ ہے، یہ ساری کیا ہے؟ دس از اے کیمیکل، کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں. سو دس از اے کیمیکل ایجنٹ، اور یہ ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں. فزیکل کا اگر ہم بات کریں، بہت زیادہ نوائز ہو، ریڈیشن ہو، بہت زیادہ ہیٹ ہو، چاہے کولڈ ہو، بہت زیادہ الیکٹریسٹی ہو، یہ ساری کیا ہے؟ دیز آر فزیکل
ایجنٹ اور یہ بھی ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں. نوز ریڈیشن کاز کر سکتے ہیں, ہیٹ کاز کر سکتے ہیں, بہت زیادہ کوڈ ہے کاز کر سکتے ہیں, الیکٹریسٹی. دیز آر دا فزیکل ایجنٹ. اسی طرح اگر ہم میکینیکل ایجنٹ کی بات کریں تو ایکسپوجر ٹو کرونک فریکشن, جس طرح ہم نے بیڈ سور کی بات کی, ان ادر میکینیکل فورس میں ریزلٹ یا کراشنگ, ٹیئرنگ, فیئرنگ, ڈس لوکیشن, ایون دا ڈیڈ میں بھی آ کر. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو موسٹلی جو پیپل ہیں جو زیادہ ویٹ کو جب وہ اٹھاتے ہیں تو اس کو اسپرین ہو سکتے ہیں, اسٹرین ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ڈسلوکیشن ہو سکتے ہیں. اگر کوئی میکینیکل انسیڈنٹل اگر کوئی مطلب فریکچر ہو سکتے ہیں بون کے, تو یہ ساری کیا ہے, میکینیکل ہے. اسی طرح اگر ہم سوشل کی بات کریں تو پورٹی ہے. پورٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے سو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسیس دا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز. سوشل آئسولیشن میں آپ جائے ہوگے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوگی, آپ کی جو لائف آف سٹائل ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے, اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے آپ کی بہت زیادہ پور ہوں گے, تو وہ ڈیزیز آپ کار جو ہے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اور آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ اس کی سرجری کرنے ہیں اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, سو دس از اے سوشل ایجنٹ. اس کی وجہ سے آپ انزائٹی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دس از دا ایجنٹ میں بھی سوشل, ایجنٹ میں بھی میکینیکل, ایجنٹ میں بھی کیمیکل, ایجنٹ میں بھی فزیکل, اور ایجنٹ میں بھی بایولوجیکل ایجنٹ. دیز آر لیونگ. اب باقی جتنی بھی چیزیں جو ٹائپ ہم نے ایجنٹ کی پڑھی وہ سارے نان لیونگ تھی, چاہے میکینیکل ہوں, چاہے سوشل کی اگر ہم نے بات کی, یا فزیکل کی ہم نے بات کی, کیمیکل. لیکن بایولوجیکل ایجنٹ, these are a living agent of disease like virus, bacteria, protozoa, fungi. So these are, you can say that these are biological agent. Biological اگر پراپرٹی اس میں پائی جاتے ہیں, so that's why this is called biological agent. اس میں تو ایک یہ ہوں گے کہ انفیکٹیوٹی. انفیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ دس از دا ایبلٹی آف دا انفیکشن ایجنٹ ٹو انویڈ اینڈ ملٹیپلائی ان اے ہوسٹ. کہ مطلب وہ انفیکشن کاز کر سکتے. اور انفیکشن کیا ہے, انفیکشن از دا انویڈ آف مائکرو آرگینزم انٹو دا باڈی اینڈ ملٹیپلائی اینڈ they can cause the disease. So this is called the infectivity. یعنی انفیکشن کاز کر سکتے ہو. پیتھوجینسٹی ایز دا ایبلٹی آف دا مائکرو آرگینزم اور دا پیتھوجین وچ انڈیوس اے کلینکلی اپیرنٹ ایلنس. ٹھیک ہے. مائکرو آرگینزم میں ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں, کچھ اچھی بھی کام کرتے ہیں لائک نارمل فلورا, لیکن جب وہ ڈیزیز کاز کرنے کی ایبلٹی اس میں موجود ہو تو ہم اس کو پیتھوجینسٹی کہتے ہیں. وائرولنس مین دا ڈگری آف illness. You can say the proportions of a clinical cause resulting in severe clinical manifestation. کہ مطلب اگر ایک مائکرو آرگینزم جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں تو اس کی سیویریٹی کتنے ہو سکتے ہیں, کتنے جو ہے ڈگری آف سیویریٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کتنے شدت سے وہ ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں, تو اس کو وائرولنس کہتے ہیں. ہوسٹ کیا ہے, now we will discuss about the host. So host is a living thing. Usually it's maybe a human or maybe as animal which are exposed to an جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ harbor a disease. مطلب ہوسٹ جو ہے جو this is a best source for the agent. جو ایجنٹ آ کے یہاں پہ اپنے انویٹ ہوتے ہیں اور ملٹیپلائی ہوتے ہیں. یہ لیونگ ٹینک ہوتے ہیں, میں بھی اینیمل بھی ہو سکتے ہیں اور ہیومن بھی ہو سکتا ہے. ہیومن ہوسٹ از ریپرڈ ایز اے سوئل اینڈ دا ڈیزیز ایجنٹ ایز اے سیڈ. اگر ہم بات کریں تو جس طرح اگر ہم بات کریں زمین اور فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک گندم ہے, ٹھیک ہے, تو گندم کی جو سیڈ ہے ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم کہاں پہ بوتے ہیں, تو مطلب اس کو ہم کھیتوں کے اندر, سوئل کے اندر. تو یو کین سے ان سم سچویشن host factor play a major role in determining the outcome of individual exposure to the infection. For example اگر tuberculosis ہے, ٹھیک ہے, یہ اس نے ایگزامپل دی ہے کہ ایجنٹ جو ہے اس کو اس نے کمپیئر کی ہے سیڈ کے ساتھ. تو یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں کہ ڈیزیز ایجنٹ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سیڈ کہتے ہیں. اور ہوسٹ کیا ہے, ہوسٹ ایز دا ایز سوئل فار دا سیڈ. دیکھ سوئل, جس طرح میں نے کہا کہ سوئل کا مطلب ہوتا ہے مٹی, ٹھیک ہے, جو زمین کی مٹی نہیں ہوتی, مٹی.
تو مطلب ہوسٹ ہمیشہ ایز اے سوئل کام کرتے ہیں، مطلب مٹی کے کام کرتے ہیں، اور ڈیزیز جو ہے دس از اے سیڈ. تو ہم سیڈ کو جو مٹی ہے، مٹی میں ہم اس کو ڈبو دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کے گروتھ کرتے ہیں. اگر ہم اوپر ہوا میں رکھ دیں تو کیا سیڈ جو ہے اس سے گندم یا اس سے کوئی درخت اگ سکتے ہیں؟ نہیں اگ سکتے. سو دیٹس اسی طرح اگر سیڈ موجود ہے مطلب ایجنٹ ہے، لیکن اگر سوئل موجود نہیں ہے مطلب ہوسٹ نہیں ہے، تو کیا وہ آگے جو ہے گروتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سو دا ہیومن ہوسٹ از ریفر ٹو ایز اے سوئل. سوئل مینس مٹی، اینڈ دا ڈیزیز ایجنٹ از اے سیڈ. اس کی کیا ہے؟ سیڈ ہے. تو مطلب جب وہ ہم اس میں دبو دیں گے سو دین اٹ ول بی گرو. اینڈ سم سچویشن، تو یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں کہ ہوسٹ جو ہے دس از اے سوئل، اور ڈیزیز ایجنٹ جو ہے دس از اے سیڈ. ٹھیک ہے. in some situation host factor play major role in determining the outcome of individual exposure to the infection. For example tuberculosis. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بعض ٹائم جو ہے ہوسٹ جو ہے یہ بہت زیادہ میجر رول پلے کرتے ہیں دا آؤٹ کم آف دا انڈیویجول ڈیزیز ایکسپوجر. فار ایگزامپل اگر ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ ہیں اور وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، مطلب جو ہیلتھی کمیونٹی ہے، ہیلتھی پاپولیشن ہے، تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. اب دا ہوسٹ فیکٹر میں بی کلاسیفائڈ ایز ہوسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو مین کریکٹرسٹکس ہے دس از اے ڈیموگرافک اینڈ بایولوجیکل، سوشل اینڈ اکنامک، لائف اسٹائل فیکٹر. سوشل، اگر ڈیموگرافک کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کی ایج کیا ہے، اس کی ریس کیا ہے، اس کے سیکس کیا ہے، ایجوکیشن سٹیٹس اس کی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے امیونٹی. اور یہ بایولوجیکل. ٹھیک ہے. اینڈ سوشل اینڈ اکنامک. سوشل اکنامک کریکٹرسٹکس سچ ایز دا سوشل اکنامک اسٹیٹس، ایجوکیشن، آکوپیشن، اسٹریس. ٹھیک ہے. جو ہے آئیدر اٹس اگر ہم اس کی میرٹ اسٹیٹس کی بات کریں کہ آئیدر میرٹ ہے یا ان میرٹ ہے، ہاؤسنگ. ٹھیک ہے. یہ سارے دیکھ، اگر ایک ہوسٹ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ آسانی سے جو ہے نا اپنے آپ کو پروینٹ کر سکیں گے فرام دا ڈیزیز. آکوپیشن، اگر وہ ایسے آکوپیشن ہے جو ہیلتھی آکوپیشن ہے تو اس کو ڈیزیز کے چانسز کم ہوں گے. سوشل اکنامک سٹیٹس اگر اس کی بہتر ہے تو ہیلتھ جو سروسز ہے اس کو اویل کریں گے. اسٹریس اگر اس کی کم ہے تو ڈیزیز اتنے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر ان میرڈ ہے تو مطلب اس کی اتنے زیادہ فائنینشیل برڈن نہیں ہوں گے. لائف سٹائل فیکٹر ہے سچ ایز اے پرسنالٹی ٹریٹ، لیونگ ہیبٹس، نیوٹریشن، فزیکل ایکسرسائز، یوز آف الکوہل، ڈرگ اینڈ اسموکنگ بیہیویئر پیٹرن. یہ بھی ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں مطلب جو ڈیزیز پروسیس ہے اس کے اوپر. اگر ایک لیونگ ہیبٹ اس کی صحیح ہے، بیلنس ڈائٹ لے رہی ہے، ایکسرسائز کر رہی ہے، الکوہل یا اسموکنگ جو ہے اس کو نہیں کر رہے، ٹائم پہ اگر اس کی ہم بات کر لیں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز والی کہانی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہے سو دا انڈیویجول ول بی ہیلتھی. اگر نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ ریسٹ پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں سو دا فار اے ہیومن بینگ دا انوائرمنٹ از ناٹ لمیٹڈ اٹس از اٹ نارملی ایز فار دا پلانٹ اینڈ اینیمل ٹو سیٹ اپ جو ہے کلیمیٹک فیکٹر. انوائرمنٹ جو ہے نا یہ دس از ناٹ، یہ کہہ رہے کہ یہ صرف یہ مطلب لمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم پلانٹ کی بات کریں یا اینیمل کی بات کریں تو اس کے لیے انوائرمنٹ یو کین سے کہ لمیٹڈ تھنگ، لیکن ہیومن بینگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے ایک لمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم اینیمل کی بات کریں تو اس میں سوشل اور جو اس کے فائنینشیل اور یہ چیز اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے، لیکن اگر ہم ہیومن کی بات کریں تو اس کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. انوائرمنٹ یو کین سے کہ آپ کے سراؤنڈنگ جو بھی چیزیں ہیں دس از یور انوائرمنٹ. فار ایگزامپل فار مین سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشن آر مور امپورٹنٹ دین دا مینس جو ہے اینول ٹمپریچر. دیکھ، اگر ہم اینیمل کی بات کریں تو اینیمل کے لیے ٹمپریچر جو ہے دس از موسٹ امپورٹنٹ، لیکن سوشل جو ہے یہ پلانٹ اور یا جو اینیمل ہے اس کے لیے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اکنامک جو ہے یہ پلانٹ اور اینیمل کے لیے کوئی اس کے جو ہے امپورٹنس نہیں ہے. لیکن تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اینیمل اور پلانٹ ہیں اس کے لیے انوائرمنٹ لمیٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ہیومن کے تو اس کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے. دیر از ملٹی جو ہے ٹائپس ہے یا
ڈائمینشن ہے اپ دا انوائرمنٹ، لائک سوشل انوائرمنٹ ہے، فزیکل انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے پھر اس کے لیے الگ الگ ہیں. جس طرح یہ دیکھ فزیکل انوائرمنٹ ہے، بیولوجیکل انوائرمنٹ ہے، سائیکو سوشل انوائرمنٹ ہے. تو فار دا ہیومن بینگ دیس ون جو ہے یہ فار دا اینیمل از انف. لیکن اگر ہم بات کریں ہیومن کی تو فزیکل، بیولوجیکل، سائیکو سوشل یہ سارے لازمی ہیں. فزیکل انوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ دا ٹرم فزیکل انوائرمنٹ از اپلائڈ ٹو دا نان لیونگ تھنگ اینڈ اے فزیکل فیکٹر. فار ایگزامپل ایئر، واٹر، ٹھیک ہے، سوائل، ہاؤسنگ، کلائمیٹس، جغرافی، ہیٹ، لائٹ، نوائز، یہ سارے کیا ہے، دیز آر دا فزیکل انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ فریش ایئر نہیں ہے، وینٹیلیشن کی صحیح سسٹم نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی یو ویل بی پرون ٹو ڈیزیز. اگر جو واٹر آپ لے رہے ہیں وہ کنٹیمنیٹڈ واٹر ہے، سوائل اس کے ایسے ہے کہ وہاں پہ مطلب جو پودے وغیرہ نہیں اگ سکتے، ہاؤسنگ آپ کی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ہیٹ ہے وہاں بھی کیا ہے، لائٹنگ ہے نہیں، نوائز زیادہ ہے کم ہے. تو یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہیومن جو ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہوسٹ، ایجنٹ اور یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ جب ڈائریکشن میں آتے ہیں تو ڈیزیز کاز کرتے ہیں. تو اگر انوائرمنٹ ایز اے فیوریبل انوائرمنٹ فار دا ایجنٹ، سو دین اٹ ول بی جو ہے ریسک اور ڈیزیز کاز کر سکیں. لیکن اگر انوائرمنٹ فیوریبل نہیں ہے فار دا ایجنٹ تو پھر ڈیزیز کاز نہیں ہو سکتے. اگر اس کے ایک ایگزامپل میں دے دوں کہ اگر ہم فریج میں اکثر ہم جو ہے کسی سالن وغیرہ کو رکھ دیتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ مائکرو آرگینزم تو موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ہوتے. سو دیٹس وائی اس ہیٹ کی بات ہوتے ہے. وہ جو ہیٹ اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے تو اس میں وہی مائکرو آرگینزم گروتھ نہیں کر سکتے. سو دیٹس وائی وہ جو سالن وغیرہ ہے وہ خراب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب بایولوجیکل انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں، اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں پہ زیادہ مائکرو آرگینزم پائی جاتے ہیں اور زیادہ کنٹیمنیٹڈ ایریا ہے، ان ہائیجینک کنڈیشن ہے، تو دس از اے biological environment. The biological environment it's a universe of the living thing which surrounds a man, including the man himself. The living thing are the virus, maybe bacteria and other microbial agents. یہ ہے، یا ہمارے پاس انسیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اینیمل یا پلانٹ وغیرہ جو ڈیزیز کاز کر سکتے ہوں. سائیکو سوشل انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں، فار ایگزامپل دوز فیکٹر افیکٹنگ a personal health care in a community well-being that stem from a psychosocial makeup of individual and the structure of function of the social group. ٹھیک ہے. سائیکو سوشل میں آپ کی پورٹی آتے ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کے آکوپیشن وغیرہ، تو یہ سارے پھر اس میں آ جاتے ہیں. اگر آپ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہو جہاں کی انوائرمنٹ بہت زیادہ ہیلتھی انوائرمنٹ ہو، سپورٹیو انوائرمنٹ ہو، تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو انزائٹی ہے، آپ کی جو ڈپریشن ہے وہ کم ہوں گی. ٹھیک ہے. سو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ واٹ واز دا ایپیڈیمیولوجیکل تھریٹ کیا تھا، ویکٹر کیا تھا، کچھ ٹرمینالوجی کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے دا مین ٹاپک جس کی ہیڈنگ ہے کہ نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز. تو نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز کو ہم ڈسکس کریں گے پارٹ 2 میں. پارٹ 1 میں ہم نے ایپیڈیمیولوجیکل تھریٹ کو ڈسکس کر لیا. سو ہوپ فلی کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے، کیونکہ جو ایپیڈیمیولوجیکل تھریٹ ہے اور یا ہوسٹ، ایجنٹ، انوائرمنٹ، اس کو ہم پارٹ یونٹ نمبر 1 میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یونٹ نمبر 2 میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی queries ہے، کوئی کویشچن ہے، so you can ask in the comment section. I will try to give answer time. Thank you so much for listening me. Thanks once again.